اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا پہ جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس مختصر وقت میں محبت رسول جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ معزز سامعین، اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں نہ تو ہم نے دیکھا ہے، نہ ہی ہماری ان سے کوئی رشتہ داری رہی ہے، اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی جانی یا مالی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیوں ہم ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کے تذکرے، ان کے کمالات اور خصوصیات کی بنا پر کرتے ہیں؟ جیسا کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں، ہم حاتم طائی سے محبت اس کی سخاوت کی بنا پر کرتے ہیں۔ ہم شیروان سے محبت کرتے ہیں تو اس کے عدل و انصاف کی بنا پر۔ ہم فردوسی اور سعدی سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کے علم و حکمت کی وجہ سے ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ہم مصر کی کلیوپیٹرا کا نام لیتے ہیں تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کا نام لیتے ہیں۔ لیکن کیوں اگر ہم ان لوگوں سے ان کے کمالات اور خصوصیات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے جو ان تمام کمالات کا مجموعہ تھی؟ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان میں جو کمالات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے، اور میرے پیغمبر کا ہر کمال کامل تھا۔ میں حاتم طائی کی سخاوت سے بھی انکار تو نہیں کرتا، لیکن حاتم طائی کی سخاوت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت سے بھلا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے کہ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا، جس نے باطن کو بھی مالا مال کیا، اور جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں جاری ہے، جو دنیا میں بھی نوازتا تھا آخر میں بھی اپنی امت کو نوازے گا۔ میں نوشیروان کے عدل و انصاف سے بھی انکار تو نہیں کرتا، لیکن نوشیروان کا عدل و انصاف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل و انصاف سے بھلا کیا نسبت رکھتا ہے کہ جس نے عرب کے ظالمانہ ماحول میں ڈل کے میٹھے چشمے جاری کر دیے، اور جس نے یہ تک کہہ دیا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو ہم اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیں گے۔ دوستو، ہم مصر کلیوپیٹرا کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ خاک کو آسمان سے اور ذرے کو پروت سے بھلا کیا نسبت ہے؟ میرے نبی کی جمال کا مقابلہ تو مصر کا وہ سین بھی نہیں کرتا جس کو دیکھ کر چند عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور ان کے حواس گم ہو گئے تھے۔ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ آج دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کے حسن پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی دولت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کے احسان پر ناز کرتے ہیں۔ تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جو ان تمام کمالات کا مجموعہ تھے؟ میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے حضرت ابوبکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے حضرت عمر فاروق عادل بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے حضرت عثمان سخی بن گئے، میرا نبی بہادر تھا جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا کہ رب کائنات نے میرے پیغمبر کے اندر ہر وہ کمال رکھ دیا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فردن پایا جاتا تھا۔ میرے نبی کے اندر آدم کا خلق تھا، نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کا عمل توحید تھا، اسماعیل کا احسار تھا، موسیٰ کا جلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یوسف کا حسن تھا، یحییٰ کی پاک دامنی تھی۔ رب کائنات نے میرے نبی کے اندر ہر وہ کمال رکھ دیا تھا۔ میں کہتا ہوں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں، اسے شرافت سے محبت نہیں، اسے پاک دامنی سے محبت نہیں، اسے اجر و نثاری سے محبت نہیں، اور جسے اخلاقیات سے محبت نہیں اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ وحشی درندہ ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے دل والے انسان میں دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے، اور ایسے دل والے انسان جس کے دل میں محبت رسول کی لگن نہیں، محبت رسول کا جذبہ نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے دل والا انسان مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر نے فرما دیا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ اور سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آئیے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے دلوں میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور اس دنیا کے لیے ان سے زیادہ محبت تو نہیں، اور اگر ہے تو افسوس کے ساتھ میرے دوستوں ہمارے ایمان کو اترا ہے۔ میرے پروردگار نے فرما دیا کہ جو پیغمبر تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دنیا کی تمام بیرون طاقتوں کو ہم سے ٹکرانے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے اندر خون کی بجائے محبت رسول گردش کرتا ہے۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی مر جائیں گے مگر ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔